یہ چینل بات کرتا ہے اٹھا کے منہ بشاہوں سے، جہاں کو باخبر کرتا ہے یہ مفلس کی آہوں سے۔ ناظرین گرامی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سیدھی بات کے تازہ ترین آج کی بات خاص بات میں آپ لوگوں کا استقبال ہے۔ ناظرین گرامی، میں انصار عزیز ندوی اس وقت دن بھر سے آئی ہوئی کچھ اہم ترین خبروں کی تفصیلات لے کر آپ لوگوں کی خدمت میں حاضر ہوں۔ تفصیلات میں جانے سے پہلے آپ لوگوں سے جو درخواست ہوتی ہے اس پر توجہ کرنے کی اپیل کروں گا، اور آج کے دونوں پرائم ٹائم شائع ہو چکے ہیں، اس کو بھی دیکھیں جن احباب نے نہیں دیکھا، دوسروں تک پھیلانے کی کوشش کریں، لوگوں کو ادارے سے ضرور جوڑیں۔ آئیے پہلی خبر کی جانب بڑھتے ہیں۔ وزارت داخلہ نے دہلی کے اسپتالوں میں ادویات کے مبینہ گھوٹالے کی سی بی آئی انکوائری کی ایل جی کی سفارش کو منظور کرتے ہوئے مرکزی تفتیشی ایجنسی کو ایف آئی آر درج کرنے کا حکم دیا ہے۔ دریں اثنا دہلی کی کیجریوال حکومت کے زیر انتظام محلہ کلینکوں میں بھی مبینہ طور پر فرضی ٹیسٹ کرانے کے الزامات عائد ہوئے ہیں، اور اس معاملے میں بھی ایل جی نے سی بی آئی تحقیقات کی سفارش کر دی ہے۔ آئیے ناظرین گرامی بات کرتے ہیں ممبر و محراب فاؤنڈیشن کی۔ ممبر و محراب فاؤنڈیشن کے زیر اہتمام تقریباً 500 طالبات و خواتین کا 4 ماہی امتحان منعقد ہوا، جس میں طالبات و خواتین نے 6 مضامین پر امتحانات تحریر کیے ہیں۔ ممتحن کے طور پر 8 علماء مقرر تھے۔ امتحان کی تکمیل کے بعد ان کو نصیحت کی گئی کہ وہ دیگر خواتین کے لیے عملاً نمونہ بنیں اور اپنی زندگی تعلیمات قرآنی اور سیرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق گزاریں۔ ممبر و محراب فاؤنڈیشن کے زیر اہتمام شہر حیدرآباد میں 71 مقامات پر مراکز نسواں چلائے جا رہے ہیں۔ ہر 4 ماہ میں ایک نصاب مکمل ہوتا ہے۔ سال سوم کا دوسرا مرحلہ ختم ہوا اور تمام مراکز نسواں کے خواتین کو زون وائز ایک مقام پر جمع کر کے ان کا امتحان لیا گیا۔ مراکز نسواں کشن باغ زون کا امتحان مدرسہ ارشاد العلوم سلمان نگر میں محمود پہاڑی میں منعقد کیا گیا۔ اس میں 400 کے قریب خواتین نے امتحان میں شرکت کی اور ممبر و محراب کے متعینہ مربی حضرات میں سے 8 ممتحن حضرات نے امتحان لیا۔ بعد از امتحان خواتین کو انعامات سے نوازا گیا۔ دوسرے زون کا امتحان قبا سینٹر وادی مصطفیٰ جلپلی میں منعقد کیا گیا۔ اس میں تقریباً 16 مراکز نسواں کی 300 خواتین نے شرکت کی اور مقرر کردہ مربی حضرات نے ان خواتین کا امتحان لیا۔ بعد امتحان ان میں بھی انعامات کی تقسیم عمل میں آئی۔ اسی طرح ملک پیٹ زون، اپل، سبحان پورہ اور مولا علی زون کے مختلف مقامات پر موجود مرکز نسواں کے امتحانات لیے گئے۔ بعد ازاں کوہ نور گارڈن ٹنکشن ہال میں بابا نگر زون کے مختلف علاقوں میں قائم 20 مراکز نسواں کی تقریباً 400 سے زائد خواتین کا امتحان بھی لیا گیا تھا، جس میں 8 علماء نے ممتحن کے فرائض انجام دیے۔ اس طرح 5 زونز کے تمام مراکز نسواں میں تربیت حاصل کرنے والے خواتین کے امتحان کا سلسلہ مکمل ہوا اور ان خواتین کو انعامات سے نوازا گیا۔ اسی طرح ہر اتوار کو گوڑا میں سنڈے کلاسز کا سلسلہ بھی جاری ہے، جن میں کثیر تعداد میں شرکت کرنے والے خواتین کی تربیت دی جا رہی ہے اور ان کو الگ الگ محلے میں بھیجا جاتا ہے تاکہ دینی طور پر اپنے اپنے ماحول میں جا کر کے وہ کام کر سکیں۔ تکمیلی تلبینہ، طاقت، صحت اور شفا کے لیے سنت اور طب نبوی کا بہترین نسخہ۔ ناظرین، کیا آپ بھی خوشحال مالداروں کی طرح کامیاب بزنس کر کے ہزاروں اور لاکھوں روپے کمانا چاہتے ہیں؟ اگر آپ کی ہاں ہے تو آج ہی سے اپنے علاقے میں تکمیلی تلبینہ کا آسان بزنس کرنا شروع کریں اور چند ہی مہینوں میں کامیاب بزنس مین بننے کے طریقے بہترین تجربوں کے ساتھ سیکھیں۔ بزنس مین بننے کا یہ موقع کہیں آپ کے بھی ہاتھ سے چلا نہ جائے، اس لیے ابھی ہم سے رابطہ کریں۔ 9890963757 تکمیلی فوڈ پروڈکٹس پرائیویٹ لمیٹڈ، مالیگاؤں، انڈیا۔ ناظرین گرامی، انفورسمنٹ ڈائریکٹوریٹ نے غیر قانونی کانکنی سے متعلق منی لانڈرنگ کیس میں ہریانہ کی سیاسی جماعت INLD کے سابق رکن اسمبلی دلباغ سنگھ کے گھر پر تلاشی مہم چلائی ہے۔ رپورٹ کے مطابق دلباغ سنگھ کے ٹھکانوں سے بھاری مقدار میں غیر قانونی اشیاء برآمد ہوئی ہیں۔ ادھر تجربہ کار بزنس مین گوتم اڈانی اب مکیش امبانی کو پیچھے چھوڑتے ہوئے ہندوستان اور ایشیا کے امیر ترین شخص بن چکے ہیں۔ یہی نہیں، دنیا کے ارب پتیوں کی فہرست میں گوتم اڈانی نے بڑی چھلانگ لگائی ہے اور وہ 12ویں نمبر پر پہنچ گئے ہیں۔ گوتم اڈانی کی مالیت میں بھی زبردست اضافہ ہوا ہے۔ ان کی دولت میں 24 گھنٹوں میں
$6 بلین کا اضافہ ہوا ہے۔ ادھر اتر پردیش ایس ٹی ایف نے گورکھپور کے بدنام زمانہ گینگسٹر ونود اپادھیائے کو سلطانپور میں ایک مقابلے کے دوران ہلاک کر دیا ہے۔ رپورٹ کے مطابق ایس ٹی ایف صدر دفتر کے ڈپٹی ایس پی دیپک کمار سنگھ کی قیادت میں ان کی ٹیم نے کارروائی انجام دی۔ گورکھپور پولیس نے مافیا اور شارپ شوٹر ونود کمار پر $1 لاکھ کا انعام رکھا تھا۔ اس کے خلاف 35 مقدمات درج تھے۔ ونود کمار اپادھیائے ایک منظم گینگ چلاتا تھا اور اس نے گورکھپور، بستی، سنت کبیر نگر اور لکھنؤ سمیت کئی مقامات پر قتل کی وارداتیں انجام دی تھی۔ ادھر بہار کے مظفر پور میں 10 BDO کے خلاف انفارمیشن کمیشن نے سخت کارروائی کی ہے۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق ان سبھی BDO کو RTI کے تحت طلب کی گئی جانکاری نہیں دینے کے لیے انفارمیشن کمیشن نے 24 جنوری کو حاضر ہونے کا حکم دیا ہے۔ ساتھ ہی ان سبھی پر 25,000 روپے کا جرمانہ بھی عائد کیا ہے۔ ادھر الیکشن کمیشن نے الیکٹرانک ووٹنگ مشین اور VVPAT کے تعلق سے کمیشن سے بات کرنے کی کانگریس لیڈر جے رام رمیش کی درخواست کو مسترد کرتے ہوئے کہا ہے کہ کمیشن کو EVM کے استعمال پر پورا بھروسہ ہے، اس لیے انہوں نے یہ کہا کہ اس پر کسی بحث کی ضرورت نہیں۔ کمیشن نے کہا کہ EVM کے تعلق سے عوام کے درمیان جو بھی معلومات دستیاب ہے، EVM سے متعلق مکمل معلومات، سوالات اور ان کے جوابات کے ساتھ تفصیل سے دی گئی ہے۔ EVM سے متعلق تمام شکوک و شبہات ان سوالات اور ان کے جوابات سے دور ہو جاتے ہیں۔ ادھر کلکتہ پولیس کو جمعہ کے روز ایک سنسنی خیز ای میل موصول ہوا جس میں کلکتہ واقع انڈین میوزیم کو بم سے اڑانے کی دھمکی دی گئی ہے۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق ٹیررائزڈ گروپ کی طرف سے یہ ای میل بھیجا گیا ہے جس میں بتایا گیا ہے کہ وہ انڈین میوزیم میں دھماکہ کرنے کا ارادہ رکھتا ہے۔ یہ خبر ملتے ہی بم ناکارہ بنانے والا دستہ انڈین میوزیم پہنچ گیا اور تلاشی مہم شروع کر دی اور کچھ نہیں ملا۔ ادھر منی پور میں گزشتہ سال مئی میں جو تشدد شروع ہوا تو وہ اب تک کسی نہ کسی صورت میں جاری ہے۔ حالات پر قابو پانے کے لیے حکومت کی طرف سے اٹھائی جانے والی ہر کوشش ناکام ثابت ہو رہی ہے۔ تازہ خبر یہ سامنے آ رہی ہے کہ نیو لمبولین میں 4 مکانات کو مبینہ طور پر نظر آتش کیا گیا ہے۔ بتایا جا رہا ہے کہ چاروں مکانات ایک خاص طبقے سے تعلق رکھتے ہیں۔ تشدد والے ماحول میں چاروں گھروں کے افراد کسی دوسری جگہ چلے گئے تھے، یعنی جن گھروں میں آگ لگائی گئی یا لگی وہ خالی پڑے ہوئے تھے۔ ادھر ناظرین گرامی، عام آدمی پارٹی نے دہلی خواتین کمیشن کے موجودہ چیئرپرسن سواتی مالیوال کو پارلیمنٹ کے ایوان بالا یعنی راجیہ سبھا بھیجنے کا فیصلہ کیا ہے۔ سواتی مالیوال پہلی بار راجیہ سبھا کی رکن بنیں گی۔ ساتھ ہی پارٹی نے اپنے موجودہ راجیہ سبھا ارکان سنجے سنگھ اور این ڈی گپتا کو بھی دوبارہ راجیہ سبھا کے لیے نامزد کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ عام آدمی پارٹی کی سیاسی امور کی کمیٹی نے اسے منظوری دے دی ہے۔ دوبارہ راجیہ سبھا کا رکن بننے کے لیے سنجے سنگھ نے دہلی کی راؤس ایونیو عدالت میں اس سے متعلق دستاویزات پر دستخط کرنے کی اجازت مانگی تھی جسے عدالت نے قبول کر لیا ہے۔ سپریم کورٹ نے جمعہ کو کہا کہ وارانسی میں متنازع گیانواپی مسجد کی پانی کی ٹنکی کی صفائی کی درخواست کرنے والی عرضی پر غور کرے گا۔ چیف جسٹس DY چندرچوڑ اور جسٹس JP پاٹیوالا اور جسٹس منوج مشرا کی بینچ نے غور کرنے کا تیقن دلاتے ہوئے عرضی گزار کچھ خواتین کا موقع پیش کر رہے وکیل وشنو شنکر جین سے کہا کہ اس معاملے میں ای میل کے ذریعے درخواست بھیجیں۔ ناظرین گرامی، دہلی پولیس کی اسپیشل سیل نے جاوید مٹو کو 5 دنوں کو تحویل میں لے لیا ہے، جس پر حزب المجاہدین کا تعلق ہونے کا الزام لگاتے ہوئے اس پر دہشت گردانہ کارروائیوں میں شامل ہونے کا الزام لگایا گیا ہے۔ اسپیشل سیل نے جاوید کو جمعرات کو حراست میں لیا تھا۔ مانا جا رہا ہے کہ پوچھ تاچھ کے دوران مٹو کشمیر میں پھیلی دہشت گردی کے حوالے سے کئی انکشافات کر سکتا ہے۔ حزب المجاہدین سے تعلق رکھنے کا الزام لگاتے ہوئے جاوید احمد مٹو کو جمعہ کو پٹیالہ ہاؤس کورٹ میں پیش کیا گیا تھا اور اسپیشل سیل نے 7 روزہ ریمانڈ کی استدعا کی تھی۔ جج نے 5 روزہ پولیس ریمانڈ کو منظوری دے دی ہے۔ ادھر ناظرین گرامی، سپریم کورٹ نے جمعہ کے روز اتر پردیش میں حلال سرٹیفیکیشن کے ساتھ کھانے کی اشیاء کی ذخیرہ اندوزی، تقسیم اور فروخت پر پابندی لگانے کے اتر پردیش حکومت کے حالیہ فیصلے کو چیلنج کرنے والی درخواستوں پر نوٹس جاری کیا ہے۔ جسٹس BR گوائی اور سندیپ مہتا کی بینچ نے عرضی گزار کو پہلے ہائی کورٹ سے رجوع کرنے کا مشورہ دیا۔ ادھر اسرائیلی مظالم غزہ سمیت مسجد اقصی کے اطراف میں بھی لگاتار جاری ہیں۔ ظالم دہشت گرد اسرائیلی پولیس نے ہر ہفتے کی طرح اس بار بھی مسجد اقصی میں نماز ادا کرنے والوں کے ساتھ سخت مداخلت کی۔ نماز سے قبل مسجد اقصی کے اطراف میں لوہے کی باڑیں لگاتے ہوئے پولیس نے فلسطینیوں کو آگے جانے سے روکا تھا۔ آئیے اپنے خوابوں کے گھروندوں کو بابرکت بناتے ہیں، ان کے دیواروں کو قرآن کی آیات سے سجاتے ہیں۔ جی ہاں، دلکش، دیدہ زیب، رنگین و خوبصورت قرآنی آیات سے کندہ تختیوں سے اپنے گھروں کی زینت کو دوبالا کرنے کے لیے ہمیں موقع فراہم کریں۔
शहर बेंगलुरु के मशहूर व मारूफ अरबी व उर्दू कैलीग्राफी शोरूम में हम आपका इस्तकबाल करते हैं। आप कुरान की किसी भी आयत या अहादीस की कैलीग्राफी के लिए हमें ऑर्डर दे सकते हैं। मुख्तलिफ डिज़ाइन दस्तयाब हैं और आप अपने डिज़ाइन के तहत भी यहाँ ऑर्डर दे सकते हैं। आज ही तशरीफ़ लाएं या इस नंबर पर राब्ता करें या हमारे इंस्टाग्राम पेज को फॉलो करें। तफसीलात स्क्रीन पर। उधर अमरीकी रियासत आयोवा की स्कूल पर मुसल्लह अफराद के हमले में मुश्तबा शख्स हलाक और 3 अफराद ज़ख्मी हुए हैं। पुलिस हुकाम ने प्रेस रिलीज में बताया कि पेरी हाई स्कूल में खुद को ज़ख्मी करने वाला हमलावर थोड़ी देर बाद हलाक हो गया। अलावा अजी 2 तलबा और स्कूल का एक नाजिम भी ज़ख्मी हुआ है। इधर नाज़रीन गिरामी, अक़वाम मुत्तहिदा की सेक्रेटरी जनरल ने रूस और यूक्रेन के दरमियान असीरों के तबादले का खैर मकदम किया है। अक़वाम मुत्तहिदा के दफ्तर ने इस हवाले से एक तहरीरी बयान में कहा है कि रूस की यूक्रेन पर जारहियत के बाद असीरों के तबादले का एक बड़ा वाक़या है, जिसके नतीजे में 230 यूक्रेनी और 248 रूसी फ़ौजियों का तबादला मुमकिन हुआ है। उधर इंडोनेशिया में 2 ट्रेनों के तसादुम के नतीजे में 3 अफराद हलाक और मुतअद्दिद ज़ख्मी हो गए। जज़ीरे जावा के शहर बांदंग में एक ट्रेन स्टेशन के करीब 2 मुसाफिर ट्रेनें आपस में टकरा गईं। हादसे में 3 अफराद हलाक और मुतअद्दिद ज़ख्मी हुए, जबकि 160 मुसाफिरों को बचा लिया गया। उधर शिमाली कोरिया ने तकरीबन तोप के 200 गोले दागे हैं। जनूबी कोरियाई चीफ ऑफ स्टाफ के मुताबिक शिमाली कोरिया ने मगरबी सरहद के करीब वाक़ यून पैंग जजीरे के शिमाल से मकामी वक्त के मुताबिक सुबह 9 बजे से 11 बजे के दरमियान 200 के करीब तोप के गोले दागे हैं, जो कि शिमाली कोरिया की समंदरी हदूद से वाबस्ता बफर जोन में जा गिरे हैं। नाइजीरिया की फ़ौज ने कातसेना और जमफारा रियासतों में कार्रवाइयों में 10 दहशतगर्दों को बेअसर कर दिया है। मुल्क के शिमाली इलाके में किए गए ऑपरेशन हैदर यन दाजी के तर्जुमान इब्राहिम याहिया ने अपने बयान में कहा कि फ़ौज ने कातसेना और जमफारा रियासतों में दहशतगर्दों के खिलाफ ऑपरेशन किया। इधर इसराइल के ज़ेर मुहासरा गज़ा की पट्टी में 7 अक्टूबर से अब तक हमलों में हलाक शुदा फ़िलिस्तीनियों की तादाद 162 के इजाफे से 22,600 हो चुकी है। गज़ा के उमूर सेहत ने अपने बयान में कहा कि इसराइल की गज़ा की पट्टी में 91 रोज़ से हमलों का सिलसिला जारी है। हालिया 24 घंटों के दौरान 162 फ़िलिस्तीनी शहीद और 296 ज़ख्मी हुए। इसराइली क़ुव्वतों के हमलों में अब तक 22,600 फ़िलिस्तीनी जाँ बहक और 57,910 ज़ख्मी हो चुके हैं। ईरान ने कहा है कि किरमान में हुए दहशतगर्द हमले के सिलसिले में बास मुश्तफ़ा अफराद को हिरासत में ले लिया गया है। ईरानी वज़ीर दाखिला अहमद वाहिदी ने इस सिलसिले में दाइश से वाबस्ता बाज़ अफराद को हिरासत में लेने का दावा किया। फ़िलिस्तीनी तहरीकी मुज़ाहमत हमास ने अक़वाम मुत्तहिदा और इंसानी हकूक़ की बैनुल अक़वामी तंजीमों से मुतालबा किया है कि इसराइल को मकबूजा बैतुल मक़दिस से सैकड़ों फ़िलिस्तीनियों को ज़बरदस्ती मुल्क बदल करने से रोकें। हमास के तहरीरी बयान में कहा गया कि अक़वाम मुत्तहिदा और इंसानी हकूक़ की बैनुल अक़वामी तंजीमों को इसराइल के मशरिक़ी अल-क़ुद्स में और 1948 में कब्ज़ा करदा इलाक़ों में मुक़ीम सैकड़ों फ़िलिस्तीनियों को उनके घरों देहातों से जबरी बेदखल करने पर मबनी नस्ल परस्ताना फ़ैसले पर अमल दरामद से रोकना चाहिए। नाज़रीन गिरामी, आज की बात ख़ास बात में इतना है। इंशाअल्लाह फिर आप लोगों से मुलाकात होगी। मुझे इजाज़त दें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ये चैनल हक निगर बन कर कुचल देता है फितनों को, अगर गंदी हो पॉलिसी तो मरते देख कितनों को। इसी बाजार में बिकते हुए देखा है सपनों को, सभी यकसां है ये पैगाम दो गैरों को अपनों को। वतन अहले वतन का है गुले बेखार सीधी बात।